السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 64۔ جب اللہ تعالیٰ دعوت کر لیں گے جنت میں تو کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے، بھئی جنت والوں سے پوچھو کیا تمنا ہے، مشورہ ہوگا، اپنے علماء سے پوچھیں گے تو یہ طے ہوگا کہ جبریل سر ساری نعمتیں ہمیں جنت میں مل گئیں، صرف ایک نعمت نہیں ملی ہے، وہ یہ کہ ہم نے ہمارے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ جنتی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کہیں گے کہ اچھا پردے ہٹاؤ۔ پردے ہٹائے جائیں گے جنت میں، ایک پردہ ہٹا موسیقی بجی، دوسرا پردہ ہٹا موسیقی بجی۔ دنیا کی موسیقی حرام ہے اور جنت کی موسیقی حلال ہے۔ ہر پردے پر الگ الگ قسم کی ٹون ہوگی، الگ الگ قسم کی موسیقی بجے گی، پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے، السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ یہ سلام کی فضیلت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو ہم کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھوائی گئی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام۔ فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں اس میں یہ دعا بھی آتی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا میری کتابوں کے اندر جو کارڈ چھپے ہیں اس میں بھی دیکھ لیجئے گا۔ ہر فرض نماز، سنت نماز، نفل نماز جب بھی اس سے نکلنا ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزانہ اللہ تعالیٰ زبان سے جملہ نکلواتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہی حالانکہ سبحان اللہ دائیں طرف دیکھ لیا، الحمدللہ بائیں طرف دیکھ لیا، نماز سے نکل گئے، نماز پوری ہو گئی۔ یہ نہیں، سلام کروایا کہ سلام کرو۔ یہ سلام کی فضیلتوں میں بیان کر رہا ہوں میں۔ یہ نیک لوگوں کے سے دوستی کیجئے، جب یہ دوستی کرو گے تو یہ چیزیں دیکھنے، یہ چیزیں سننے ملیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ کا جب دیدار ہوگا جنت میں تو اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے بتاؤ جنتیوں تمہاری کیا خواہش ہے، تمہاری کیا تمنا ہے؟ تو ہم کہیں گے انشاءاللہ کہ اللہ پاک اب جنت میں آپ نے ہمیں داخل کیا ہے تو ہمیں نکالنا مت۔ تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے بھئی جنت میں جو آیا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہے گا جنت میں، اس لیے یہاں سے نکالوں گا تو نہیں، اور اگر مجھے نکالنا ہوتا تو میں لاتا کیوں یہاں تم کو؟ بھئی یہاں تم کو رکھنا ہے، آباد کرنا ہے، ساری جنت کو آباد کرنی ہے مجھے، اس لیے تو تم کو میں لایا ہوں یہاں۔ پھر اللہ آپ راضی ہو جائیے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے قد رضیت عنکم فلا اسخط عنکم ابدا، آج میں تم سے خوش ہو گیا، اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا خط آئے گا، اور اللہ تعالیٰ وہ لمبا چوڑا خط ہے، اس خط میں اللہ تعالیٰ کیا کیا لکھیں گے؟ آخر میں ایک جملہ لکھیں گے الیوم قد انتقلت صفتی کن الیکم، آج میں نے تمہاری طرف میری صفت کن کو منتقل کر دیا ہے۔ دنیا میں تم جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوتا تھا، جنت میں تم جو چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ یہ ہے الیوم قد انتقلت صفتی کن الیکم۔ اللہ تعالیٰ رضامندی کا پروانہ دیں گے۔ یہ بیان میں نے سان فرانسسکو میں کیا، عربوں کے اندر، تو ایک بہت بڑے بوڑھے، عربی میں جنت کا بیان کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اردو میں بہت مشکل، اس سے زیادہ مشکل گجراتیوں میں، اس سے زیادہ مشکل بنگالیوں میں، اس سے زیادہ مشکل ملباریوں میں، اس سے زیادہ مشکل جو ہے یہ دوسری زبانوں کے اندر۔ عربی میں کرنا آسان ہوتا ہے، وجہ کیوں کہ قرآن کی آیتیں پڑھ لو، حدیثیں پڑھ لو، چھٹی۔ اور اردو کے اندر
محاورے کے ساتھ سمجھانا پڑے، اردو والوں کو ان کے اعتبار سے سمجھانا پڑے، گجراتیوں کو ان کے اعتبار سے سمجھانا پڑے، بنگالیوں کو ان کے اعتبار سے سمجھانا پڑے، ملباریوں کو ان کے اعتبار سے سمجھانا پڑے، محاورہ ان کو بات سمجھانی ہے۔ تو وہاں ایک بڑے میاں تھے، بیان میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، فلسطین کے تھے۔ وہ جب یہ میں حدیث سب عربی میں سنا رہا تھا، اور جو حوریں گانا گائیں گی جنت کے اندر، ان میں بھی سلام کے جملے آئیں گے، جنت میں حوریں بھی گانا گائیں گی، کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ سنائیں گے ہم۔ میاں بیوی اپنے حلال بستر پر، جنت میں تو حلال بستر ہی ہے، حرام بستر تو ہے ہی نہیں، کیا باتیں کریں گے، یہ بھی جملے ملتے ہیں کتابوں میں۔ تو وہ بڑے میاں جو تھے وہ بہت مزہ لے رہے تھے، سبحان اللہ بیان کر رہا تھا، میں کہہ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا زور سے سبحان اللہ کہہ رہے تھے، فلسطینی تھے، کہ مائک میں میری آواز سے ان کی آواز زیادہ گونجتی تھی۔ تو میں نے بڑے میاں سے کہا، بڑے میاں چچا میرا بیان نگلو اگلو مت، میرا بیان نگلو اگلو مت، آپ اتنا زور سے سبحان اللہ کہتے ہو کہ میری آواز سے زیادہ آپ کی آواز مائک میں گونجتی ہے۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔